أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ آج کا درس رفع حاجت کی مستحبات اور مکروہات کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے پچھلے درس میں، درس نمبر 3 میں، بیت الخلاء کے آداب میں، کہ ہمیں بیت الخلاء جاتے وقت یا رفع حاجت کرتے وقت ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ آج یہ بتایا جائے گا کہ بیت الخلاء کے رفع حاجت کے مستحبات کیا ہیں۔ سب سے پہلے مستحب یہ ہے کہ انسان جب بھی بیت الخلاء جائے تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے داخل ہوتے وقت بایاں پیر سب سے پہلے اندر رکھے اور نکلتے وقت بیت الخلاء سے باہر آتے وقت سب سے پہلے اپنا دایاں پیر باہر نکالے۔ دوسری چیز جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی بیت الخلاء جائے تو اپنے سر پر ٹوپی، کپڑا یا دوپٹہ وغیرہ ڈال کر جائے۔ اس کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک سب سے اہم جو فائدہ ہے وہ انسان کے بوڑھے ہو جانے کے بعد روایات میں، احادیث میں ملتا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ پر بڑھاپے کا اثر نہیں پڑتا، اور جیسے کہ مثال دی جاتی ہے کہ 60 سال کے بعد انسان سٹھیا جاتا ہے، تو وہ انسان سٹھیاتا نہیں ہے، کہ جو شخص بھی ان تمام چیزوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے دماغ پر 60 سال کے بعد، بوڑھے ہو جانے کے بعد اثر نہیں پڑتا۔ اور ایک طریقہ بتایا گیا ہے جو مکروہات ہیں، کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس وقت انسان رفع حاجت کر رہا ہو تو اس جانب رخ کر کے، اس جانب منہ کر کے یا پیچھے کا حصہ کر کے نہ بیٹھے، کہ جس جانب چاند یا سورج ہوں، چاند اور سورج کی جانب رخ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ مکروہات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، یا سخت زمین پر پیشاب کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان جب بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے یا سخت زمین پر پیشاب کرتا ہے تو اس کی چھینٹیں خود انسان کے اوپر آتی ہیں، کہ جس کے وجہ سے انسان تمام واجبات میں، جس میں طہارت شرط ہے، اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مکروہات میں سے ایک چیز مکروہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے پیشاب یا پخانے کو روک کر نہ رکھے، کیونکہ پیشاب اور پخانے کو دیر تک روک کے رکھنا مکروہ ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی ایسی بیماری پائی جاتی ہو کہ پیشاب اور پخانے کو روک کر رکھنا اس کے لیے مضر ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے پیشاب اور پخانہ روک کر رکھنا حرام ہے۔ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی پیشاب اور پخانے کو اپنی بیماری کی حالت میں روک کر رکھتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو پتھری ہو اور وہ اپنے پیشاب یا پخانے کو روک کر رکھے گا تو اس کے سبب سے اس میں درد پیدا ہوگا، اسے اذیت ہوگی، اس کے لیے مضر ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے پیشاب اور پخانے کو روک کر رکھنا حرام ہے۔ مستحبات میں سے چند چیزیں جو مستحبات میں شمار ہوتی ہیں کہ نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، مباشرت کرنے سے پہلے اور انزال منی کے بعد پیشاب کرنا مستحب ہے۔ نماز سے پہلے یعنی جو نمازیں انسان پڑھتا ہے اس کے لیے تو وضو واجب ہوتا ہے، لیکن نماز کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اس کے لیے پورے دن میں 24 گھنٹے میں اس وقت باوضو رہنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اب ایک دوسری نئی بحث شروع ہوتی ہے نجاسات کے بارے میں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ نجاسات کتنے ہیں؟ تو نجاسات 10 ہیں۔ وہ نجاسات جو خود بے عین ہی نجس ہیں وہ 10 ہیں۔ سب سے پہلا پیشاب، دوسرا پیخانہ، تیسرا منی، چوتھا مردار یعنی مردہ چیزیں جو مر جاتی ہیں، میت جسے کہتے ہیں، وہ نجس ہیں، پانچواں خون، چھٹا کتا، ساتواں سور، آٹھواں کافر،
9واں شراب، 10واں نجاست خور حیوان کا پسینہ، وہ حیوانات جو نجاست کھاتے ہیں ان کا پسینہ نجس ہے۔ یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو بے عین ہی خود نجس ہیں، یا تو ان کو پانی سے یا پھر دیگر چیزوں سے پاک کیا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے نجاست کو پاک کیا جاتا ہے، ان چیزوں سے ان نجاسات کو پاک کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ان میں ایسی ہیں کہ جو پانی وغیرہ سے پاک نہیں ہوتی، ان کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ مثال کے طور پر کافر یا کتا، سور، یہ خود جو مجسم ہیں، یہ تمام چیزیں پاک نہیں ہوتی، ان کا طریقہ الگ ہے۔ جیسے کہ کافر اگر وہ مسلمان ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ پہلا اور دوسرا پیشاب اور پیخانہ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کا پیشاب اور پیخانہ دونوں نجس ہیں، اور کچھ حیوانات ایسے ہیں کہ جن کا پیشاب اور پیخانہ نجس نہیں ہے، اور کچھ حیوانات ایسے ہیں جن کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے۔ کچھ حیوانات وہ کہ جن کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے وہ یہ ہیں کہ جن کا گوشت حرام ہے، اور ان کو ذبح کرتے وقت ان کا خون ان کی رگ سے اچھل کر نکلے تو ان کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے۔ اور کچھ حیوانات ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن ان کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے، اور ان کا خون بھی ان کو ذبح کرتے وقت اچھل کر نہیں نکلتا۔ مثلاً کچھ مچھلی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا گوشت حرام ہوتا ہے، جن کا کھانا حرام ہوتا ہے، لیکن ان کا پیخانہ پاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ حیوانات ایسے ہیں کہ جن کے اندر گوشت نہیں پایا جاتا، ان کا گوشت نہیں پایا جاتا، ان کے اندر گوشت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مچھر، کھٹمل وغیرہ، ان کا فضلہ یا آلائش پاک ہے، لیکن حرام گوشت حیوان کے جو اچھلنے والے خون نہ رکھتا ہو، یعنی کچھ ایسے حیوانات ہیں کہ جن کا خون اچھلتا نہیں ہے، ان کو ذبح کرتے وقت ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، احتیاط لازم کی بنا پر اس کے پیشاب اور پیخانے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور پرندوں کے بارے میں کہ جن کا گوشت حرام ہے، جیسے کوا، ان کا پیشاب پیخانہ پاک ہے، ان کا فضلہ پاک ہے، لیکن پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اور تیسرا جو نجاسات میں شمار ہوتا ہے وہ ہے منی، انسان کی اور ہر اس جانور کی کہ جس کو ذبح کرتے وقت اس کا خون اچھل کر نکلتا ہے، اس کی منی نجس ہے۔ احتیاط لازم کی بنا پر چاہے وہ حیوانات ان کا گوشت حلال ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کی منی نجس ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی لاش جب وہ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ حیوانات کہ جن کو ذبح کرتے وقت ان کا خون اچھل کر نکلتا ہو، ان کی لاش بھی نجس ہے، چاہے وہ اس طریقے سے ذبح کیا گیا ہو جو شرعی طریقہ نہیں ہے۔ اگر ان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو وہ نجس نہیں ہے۔ 5ویں شرط ہے خون، انسان کا خون نجس ہے، اور اسی طریقے سے ہر وہ حیوان کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو، یعنی جن کو ذبح کرتے وقت ان کا خون اچھل کر نکلے تو ان کا خون بھی نجس ہے۔ اسی طریقے سے کتا اور سور، وہ کتا اور سور جو زمین پر رہتے ہیں وہ نجس ہیں، حتیٰ کہ ان کے بال، ناخن، ہڈیاں، جتنی بھی چیزیں ہیں، رطوبت وغیرہ سب نجس ہیں، لیکن سمندر میں رہنے والے کتا اور سور یہ دونوں پاک ہیں۔ 8ویں شرط ہے کافر، کافر یعنی وہ شخص جو باری تعالیٰ کے
وجود یا اس کی وحدانیت کا منکر ہو وہ نجس ہے۔ اسی طریقے سے غلات کہ جو کسی بھی ائمہ یا انبیاء کو غلو کے ذریعے سے اسے خدا بنا دے یا خدا ماننے لگ جائے تو ایسا شخص بھی نجس ہے۔ اسی طریقے سے خارجی اور ناسبی اسے کہتے ہیں کہ جو ائمہ علیہم السلام سے بیزاری اختیار کرتے ہیں اور بغض کا اظہار کرتے ہیں، ایسے شخص بھی نجس ہیں۔ یہ تمام کے تمام نجس ہیں۔ اسی طریقے سے یہودی، عیسائی اور مجوسی کہ جو انبیاء علیہم السلام کا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، مشہور روایت کی بنا پر نجس ہیں، اگرچہ ان کے پاک ہونے کا بھی حکم ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان سے پرہیز کیا جائے۔ یہاں تک کہ کافر کا تمام بدن، حتیٰ کہ اس کے بال، ناخن، رطوبت، تمام چیزیں نجس ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی پاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا مشکوک ہو کہ جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مسلمان کے حکم میں سمجھا جائے گا، یعنی وہ پاک سمجھا جائے گا، لیکن جب تک کہ اس کے بارے میں شناخت نہ ہو جائے، معلوم نہ ہو جائے، تو وہ کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے اگر وہ مر جائے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص خانوادہ رسالت کے بارے میں یا 12 اماموں کے بارے میں کسی بھی طرح کی دشمنی رکھتا ہو یا انہیں گالی دے تو ایسا شخص بھی نجس ہے۔ نواں ہے شراب، اور شراب نجس ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ چیز جو انسان کو مست کر دے یعنی اسے نشے میں لا دے، وہ تمام چیزیں نجس ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ سیال چیزوں میں سے ہو یعنی وہ لکوڈ میں ہو تو ایسی چیز نجس ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ نجس ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اونٹ یا گھوڑا، گدھا یا بکری، بھیڑ یا پھر مرغی وغیرہ اگر نجاست کھاتی ہو تو ان تمام کی تمام چیزوں کا پسینہ نجس ہے، اور ان کا اگر اس کو چھو لیا جائے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ جو شخص فعل حرام سے مجنب ہوا ہو، اگر اس کا پسینہ لگ جائے تو ایسی صورت میں احتیاط مستحب کی بنا پر ایسی حالت میں ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیوی سے حیض کی حالت میں جمع کرے تو وہ بھی فعل حرام کے حکم میں ہے۔ اگر اس شخص کا پسینہ کہیں لگ جائے تو اس حالت میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی حرام طریقے سے جمع کرے یعنی ماہ رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے جمع کرے اور اس کو پسینہ آ جائے یا تیمم کرنے کے بعد اگر کسی شخص کو فعل حرام یعنی حرام طریقے سے مجنب ہونے کے بعد اگر کوئی شخص وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرتا ہے اور اس تیمم کے بعد اس شخص کو پسینہ آ جائے، تب بھی اس کا پسینہ نجس ہے اور وہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی میں درپیش ہوتی ہیں، لہٰذا ہم کو ضروری ہے کہ تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے اپنے تمام احکامات کو جانیں، سمجھیں، معلوم کریں، دریافت کریں اور اپنے احکامات کو بجا لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔